السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ کیا قبروں کو پکی بنانا چاہیے، پختہ بنانا چاہیے کہ نہیں، اور پھر اس کے اوپر کیا مزار وغیرہ بنانا یا اس پر عمارت بنانا کیا یہ جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مسئلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ 312 میں ہے، اور مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 295 میں ہے، ابو داؤد جلد 2 صفحہ 104 میں ہے، اور نسائی جلد 1 صفحہ 231 میں ہے، ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 113 میں بھی موجود ہے، ترمذی جلد 2 صفحہ 155 میں موجود ہے، اور سنن کبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ 4 میں موجود ہے، مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 370 میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پکی قبریں بنانے سے، اس پر عمارت بنانے سے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث دلیل اس بات کی ہے کہ پکی قبریں نہیں بنانی چاہیے، اس پر عمارت نہیں بنانی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 261۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پر مجاور بن کر بیٹھنے سے، ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند ابو یعلا جلد نمبر 2 صفحہ 6۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو مدینے میں کوئی اونچی قبر کو عام قبروں کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑے اور ہر تصویر کو مٹا دے؟ چنانچہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور اہل مدینہ سے ڈر کر بھاگ آیا۔ اس پر حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کر یہ کام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے، پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے ہر بت کو توڑ ڈالا اور ہر اونچی قبر کو عام قبروں کے برابر کر دیا اور ہر تصویر کو مٹا ڈالا۔ اس رپورٹ کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ جو شخص بھی ان چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف پلٹا کہ اسے کیا تو اس شخص نے دین سے کفر کیا، دین کا انکار کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ جو بھی ان کاموں میں سے کہ قبر کو اونچی کرے گا، پکی بنائے گا اور اس کے اوپر عمارت بنائے گا، گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا ہے اس نے۔ تو میرے بھائیو، اس مسئلے میں بڑی سختی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے الفاظ کہہ دیے کہ جس نے قبر کو پکی بنایا، پختہ کیا، اس پر عمارت بنائی، گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہو اس کا انکار کیا۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ اس کی سند کو جید کا ہے، ترغیب جلد نمبر 4 صفحہ 45 میں۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو کہتے ہیں، ایک بالشت رکھی تھی۔ فتح الربانی جلد نمبر 7 صفحہ 75 میں ہے، یعنی تقریباً 6 سے 9 انچ زمین سے اونچی قبر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی زمین سے تقریباً ایک بالشت اونچی بنائی گئی تھی۔ سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 3 صفحہ 410 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو، مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی حنفی، یہ بریلوی سنیوں کے بڑے مفتی ہیں، شرح مسلم اس نے لکھی ہے،
فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ جب کوئی مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اور اس کے معارض و مخالف کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس حدیث پر عمل کرنا ہی صحیح دین ہے۔ اور کوئی شخص اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا بزرگ اور عالم دین کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ حدیث صریح کے خلاف کوئی بات محض اپنی رائے سے بلا دلیل کہتا ہو تو صحیح اور صریح حدیث کے مقابلے میں اس کی ذاتی رائے کو چھوڑ دینا ہی ہدایت اور راہ استقامت ہے۔ بعد کا کوئی شخص علم و فضل میں کتنا ہی فائق کیوں نہ ہو، صحابہ سے نہیں بڑھ سکتا، اور جب اصول یہ ہے کہ قول صحابی بھی اگر حدیث رسول کے معارض مخالف ہو تو حدیث کے مقابلے میں اس قول کو چھوڑا جاتا ہے۔ ذکر بالجہر صفحہ 105 میں مفتی غلام مسعود سعیدی بریلوی لکھتے ہیں کہ نبی کی حدیث جب آ جائے، حکم آ جائے، سنت کا پتہ چل جائے تو پھر کسی صحابی، بزرگ تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کی بات پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج کوئی کہے کہ فلاں بزرگ کا دربار بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا بزرگ ہے، پھر اس کا دربار کیوں بنا ہے؟ کیا اس نے ان کی منع نہیں کیا تھا یا لوگوں نے کیوں بنایا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ دلیل نہیں ہے۔ جتنے بھی دربار بنے ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سختی سے منع فرمایا ہے۔ جب صحابی کی رائے اور اجتہاد اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، حجت نہیں رکھتا، تو پھر دوسرے کی بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح مفتی احمد یار خان گجراتی بریلوی لکھتے ہیں کہ حدیث سے مرفوع کے مقابل اجتہاد صحابی قبول نہیں۔ حدیث مرفوع سے مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں صحابی کا فرمان یا صحابی کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ جاء الحق جلد نمبر 1 صفحہ 189 میں لکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو چیز میرا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ پکی قبریں نہیں بنانی، اس پر عمارت نہیں بنانی، مزار نہیں بنانا، تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور جو بندے نہیں رکتے تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اس کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، کسی فتنے میں دنیا میں مبتلا ہونے سے اور آخر میں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے سے اسے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت پر، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔